یہ دور ابو الحسن یعنی ملا دو پیازا کے لیے بڑا کڑا تھا۔ اسے باپ سے محبت بھی تھی، لہٰذا ہر چیز چھوڑ کر باپ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر دھکے کھاتے ہوئے، مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے ایک قافلے سے دوسرے قافلے کے ساتھ سفر کر کے باپ کو تلاش کرتا رہا۔ اسے باپ تو کہیں نہ ملا، آخر کار وہ ایک ایرانی قافلے کے ہمراہ ایران پہنچ گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمایوں ہندوستان میں شیر شاہ سوری سے ہزیمت اٹھانے کے بعد شیر شاہ سوری کے خلاف مدد مانگنے کے لیے ایران کی طرف گیا ہوا تھا۔ ان دنوں ہمایوں کے ساتھ اس کا ایک سالار اللہ بخش تھا۔ اس نے ملا دو پیازا یعنی ابو الحسن کے طور طریق، اس کی عادتیں، اس کے اتوار، اس کی خوش مزاجی، اس کی بزلہ سنجی، لطیفہ گوئی کو بے حد پسند کیا۔ چنانچہ ابو الحسن کو اس نے اپنے ساتھ رکھ لیا اور ہندوستان لے آیا۔ مگر افسوس، جس وقت ابو الحسن اپنے اس مربی کے ساتھ ہندوستان کے سفر پر تھا کہ اللہ بخش کابل کے ایک محاصرے میں مارا گیا، اور جب لشکری ہندوستان کا رخ کر رہے تھے تو ابو الحسن بھی لشکر کے ساتھ ہندوستان پہنچ گیا۔ 1556 عیسوی میں ماچی واڑہ کی لڑائی کے بعد اس نے دہلی کی بود و باش اختیار کر لی۔ اس وقت ابو الحسن کی عمر 15-16 برس کی تھی، لیکن صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قرآن مقدس کی ایسی تلاوت کرتا تھا کہ سننے والا محو ہو کر رہ جاتا تھا۔ چونکہ ابو الحسن نے اپنے وطن سے نکل کر بڑے دھکے کھائے تھے، لہٰذا دنیا سے بیزار ہو کر شمس العمرا محمد خان لودھی کی مسجد میں رہنا شروع کر دیا۔ چونکہ ایک نامور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ خوش الحانی سے قرآن مقدس پڑھنے میں بھی اپنا جواب نہ رکھتا تھا، چنانچہ لوگ بڑی تیزی سے اس کی طرف مائل ہونے لگے۔ ساتھ ہی اس کی لطیفہ گوئی نے شہر میں ایک دھوم سی مچا دی تھی۔ ایک روز ابو الحسن کو دہلی کے ایک صاحب ثروت شخص نے دعوت پر بلایا، اور اس دعوت میں ایک قسم کا پلاؤ پیش کیا گیا۔ وہ پلاؤ ابو الحسن کو بڑا پسند آیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ پلاؤ کھا رہا تھا، چنانچہ جو شخص اس کے برابر دسترخوان پر بیٹھا پلاؤ کھا رہا تھا، ابو الحسن نے دھیمے سے لہجے میں اور سرگوشی میں اسے مخاطب کر کے کہا، یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس شخص نے ازراہ تفنن ابو الحسن کو جواب دیتے ہوئے کہا، اسے دو پیازا پلاؤ کہتے ہیں۔ ابو الحسن یہ نام سن کر بے حد خوش ہوا، بلکہ دل میں عہد کر لیا کہ جب کبھی بھی کوئی اس کی دعوت کرے گا تو جس دعوت میں یہ دو پیازا پلاؤ ہوا کرے گا وہ اس دعوت میں جائے گا، اور جس دعوت میں دو پیازا پلاؤ پیش نہیں کیا جائے گا اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ اپنے اس عہد، اپنے اس قول کو ابو الحسن نے یہاں تک نبھایا کہ جب کوئی اسے دعوت پر بلاتا تو پہلے ابو الحسن پوچھ لیتا کہ یہ بتاؤ، دسترخوان پر دو پیازا پلاؤ بھی چنا جائے گا یا نہیں؟ اگر کوئی کہتا کہ نہیں، دو پیازا پلاؤ نہیں چنا جائے گا تو وہ دعوت قبول ہی نہ کرتا، اور اگر کوئی جواب دیتا کہ ہاں دو پیازا پلاؤ پیش کیا جائے گا تو ابو الحسن فوراً اس کی دعوت قبول کر لیتا۔ چنانچہ اسی دو پیازا کی وجہ سے ابو الحسن کا نام ملا دو پیازا پڑ گیا۔ اسی ملا دو پیازا یعنی ابو الحسن نے کچھ عرصے تو مسجد میں گزارا، آخر اس کی ظرافت، اس کے علم کی شہرت پھیلی، خوب چرچا ہوا۔ تب اکبر کے دوسرے 9 رتنوں میں سے ابو الفضل اور فیضی بھی اس کے پاس آنا شروع ہوئے اور اس کی صحبت سے لطف اندوز ہونے لگے۔ چنانچہ انہی کی خواہش سے اور انہی کی وجہ سے ملا دو پیازا اکبر کے دربار میں پہنچ گیا، اور اکبر کے دربار میں اپنی ظرافت اور خوش طبعی کی وجہ سے ملا دو پیازا ایسا مشہور ہوا کہ اس کی صحبت میں بادشاہ کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ وہ ہر دم اور ہر حالت میں ملا دو پیازا کو اپنے ساتھ رکھنے لگا تھا۔ یہاں تک کہ جب اکبر کسی مہم پر نکلتا یا لڑائی پر جاتا تب بھی ملا دو پیازا کو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ تاریخ کے اوراق میں ملا دو پیازا اور لالا بیربل کی آپس میں نوک جھونک بڑی مشہور اور اہم خیال کی جاتی ہے، اور ان کی اس نوک جھونک اور مسخرے پن سے اکبر بڑا لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ ملا دو پیازا 60 برس کی عمر میں اکبر کے ساتھ احمد نگر کے محاصرے سے واپس آتے ہوئے بیمار ہو گیا اور لگاتار 1 ماہ تک بیمار رہا۔ آخر 15 رمضان 1600 عیسوی کو ہنڈیا نام کے ایک قصبے میں ملا دو پیازا نے وفات پائی۔ اس کی وفات پر کسی ظریف نے اس وقت یہ لطیفہ کہا کہ وہ بھائی ملا دو پیازے، مر کر بھی ہنڈیا کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ملا دو پیازا کو یہ بھی کمال حاصل تھا کہ جس وقت اکبر چاند بی بی کے مقابلے کے لیے نکلا تو اسی ملا دو پیازا کے لطیفے نے بادشاہ کو اس مہم سے واپس کر دیا۔ ملا دو پیازا کے علاوہ باقی 8 رتن بھی کافی مشہور ہوئے، لیکن ملا دو پیازا کا شمار سب سے اوپر کیا جاتا ہے۔ 9 رتنوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: پہلا ملا دو پیازا، دوسرا ابو الفضل، تیسرا فیضی، چوتھا کوکلتاش، پانچواں حکیم حمام، چھٹا حکیم ابو الفتح، ساتواں بیربل،
8वां टोडरमल और 9वां राजा मान सिंह। मुल्ला दो प्याजा यानी अबुल हसन के बाद दूसरा अहम नौरतन फैजी था। वो शेख मुबारक का बेटा और तीसरे नौरतन अबुल फजल का बड़ा भाई था। ये शख्स हिजरी 954 में पैदा हुआ। शगुफ्ता बयानी, जिंदा दिली में सहरखेज था। जलालुद्दीन अकबर के अहद सल्तनत में इसने बड़ा उरूज पाया और मलिकुश शुआरा का खिताब हासिल किया। अपनी जिंदगी के 40 बरस तक फैजी तखल्लुस रखा, बाद में तखल्लुस बदलकर फयाजी रख लिया। जहां उसने बहुत से अच्छे काम किए, वहां उसने बुरे और बदी के काम ज्यादा किए। सबसे पहले उसने हिंदू बनकर संस्कृत की ज़बान खुफिया तौर पर हासिल की। इसके बाद हिंदू अकायद और रसूम और दस्तूरात की तहकीक की और बहुत सी संस्कृत की किताबों का फारसी तर्जुमा किया। उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा, कबीह और नाकाबिले माफ़ी फेल ये था कि चापलूसी करने में सबसे आगे था, और यही वो शख्स था जिसने अकबर को पैगंबर करार देने, नाउज़ुबिल्लाह, और मशहूर करने का ख़ास एहतमाम किया। इस गुमराह शख्स ने कलामुल्लाह की बेनुत्क तफसीर लिखकर एक दरख्त की जड़ तले दफन कर दी थी। इसके बाद उसे वहां से निकाला गया और ये मशहूर कर दिया कि वो अकबर पर नाजिल हुई है, नाउज़ुबिल्लाह। ये भटका हुआ शख्स 50 बरस कई महीनों का होकर 1587 ईस्वी को इंतकाल कर गया। तीसरा 9 रत्नों में अबुल फजल था, जो फैजी का छोटा भाई और शेख मुबारक का बेटा था। ये शख्स अपने आप को मौर्रिख ख्याल करता था, लेकिन मौर्रिखीन अबुल फजल को काबिल एतमाद ख्याल नहीं करते। मौर्रिखीन का यह भी कहना है कि यह शख्स इंतहा दर्जे का चापलूसी करने वाला था। उसके मुतालिक ये भी लिखते हैं कि किसी शहनशाह को इतना बड़ा चापलूस शख्स नहीं मिला होगा जितना कि अकबर को अबुल फजल की सूरत में नसीब हुआ था। ये शख्स इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाला था। इसकी अंगेख्त पर जलालुद्दीन अकबर ने नया दीन इलाही शुरू किया था। इंतहा दर्जे का बेदीन था। इसके मुतालिक कहा जाता है कि ये फलसफे ही को अपना मजहब ख्याल करता था और एक तरह से मुल्हिद था। चौथा रतन बीरबल था। बीरबल के लुग़वी मानी जोरमंद पहलवान के हैं। फलसफा व हिदायत का कायल था, जिसे दूसरे अल्फाज में फलसफा हमाऊस्त भी कहा जा सकता है। ये शख्स बड़ा मिजाज शनास और खुश बयान था। सुखन संजी, बज़िला गोई और ज़राफ़त तबा में भी बड़ा नामवर और मशहूर था। इसके अलावा बड़ा आली हिम्मत भी था। अकबर के लश्कर में 3000 सालार भी था। इसके अलावा इसे अकबर के मिजाज में बड़ा दखल था। उसको दरबार की रौनक भी ख्याल किया जाता था। ये अफगानिस्तान की जंग में काम आया। दूसरे रतन भी अपने अपने लिहाज से अहम थे, लेकिन तारीख के औराक में उनकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। अकबर ने चूंकि कुछ वजूहात की बिना पर अब्दुल्ला खान उज़्बेक पर हमला किया था और उसे गुजरात की तरफ भाग जाने पर मजबूर किया था, लिहाजा उज़्बेक अकबर के खिलाफ हो गए, जिसकी बिना पर एक बार फिर अपने लश्कर के साथ अकबर को आगरा से निकलना पड़ा। जहां तक उज़्बेकों का ताल्लुक था तो उज़्बेक निहायत वफादारी और तंदही के साथ अकबर का साथ दे रहे थे। उन्होंने मुग़ल हुकूमत के क़याम और इस्तेहकाम के लिए गरां कदर खिदमात भी अंजाम दी थी। जो उज़्बेक अकबर के मुलाजमत में थे, वो एक कुंबे की सूरत में सल्तनत के मशरक़ी सूबे में यकजा हो गए थे। अब उनका सरदार अली कली खान था। अली कली खान की माँ इस्फहान की थी। वो खुद इराक में पैदा हुआ था। बजाते खुद तो उज़्बेक नहीं था, लेकिन चूंकि वो ये ख्याल करता था कि उसके आबाओ अजदाद उज़्बेक हैं, लिहाजा उसने उज़्बेकों का साथ दिया। चुनाचे मशरक़ में बसने वाले उज़्बेकों का अली कली खान अपने आप को सरदार ख्याल करने लगा और अब्दुल्ला खान उज़्बेक के गुजरात की तरफ मार भगाने की वजह से उज़्बेक सीख पा हो गए थे। अली कली उस वक्त जौनपुर में था, जबकि उसका भाई बहादुर खान उसके पड़ोस के इलाके में रहा करता था, जबकि उन दोनों का चचा इब्राहिम खान जौनपुर के शिमाली इलाके पर हाकिम मुकर्रर था। उन्हीं के कुंबे का एक और फर्द सिकंदर खान ऊद पर आमिल था। ये उज़्बेक इस बात पर फख्र करते थे कि उनका ताल्लुक शेबानी खान के कबीले से था। ये वही शेबानी खान था जिसने एशियाई कोचक से बाबर को मार मार कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया था। उज़्बेकों का यह भी ख्याल था कि बैरम खान के बाद अकबर सिर्फ उन उज़्बेकों की वजह से तख्त नशीन हो सका था। इन उज़्बेकों को शिकायत ये थी कि उन्हें इतनी गरां कदर खिदमात का सिला नहीं दिया गया था, बल्कि अकबर की इनायात का मरकज ईरानी थे। उन्हें एक शिकवा ये भी था कि उन्हें मशरक़ी सूबों में मुख्तलिफ जगहों पर तैनात करके हर वक्त हंगामी हालात में उलझा दिया गया है और यूं वो दरबार से दूर कर दिए गए हैं, जिसका मतलब वो ये ख्याल करते थे कि वो आला मनासिब से जानबूझकर दूर रखे गए हैं।
چنانچہ جب ان ازبکوں کو مشرق کے علاقوں پر مقرر کر دیا گیا تو ان کی غیر موجودگی میں مرکز میں اہم مناصب ان لوگوں کو ملنے لگے جن کی خدمات قابل ذکر نہ تھی۔ دوسری طرف اکبر کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے باپ ہمایوں کے تمام مصائب کی ذمہ داری ازبکوں پر عائد کرتا تھا۔ مالوا کے عبداللہ خان کے خلاف اکبر کی کارروائی سے ازبکوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اکبر ان کے پورے قبیلے سے متنفر ہو گیا ہے۔ چنانچہ ازبکوں نے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی اور فیصلہ کر لیا کہ ہر حال میں وہ ایک جگہ مل کر زندہ رہیں گے یا مل کر مریں گے۔ چنانچہ عبداللہ خان ازبک پر حملہ آور ہونے کا انتقام لینے کے لیے ازبکوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ یہ طے کیا گیا کہ سکندر خان اور ابراہیم خان ایک لشکر لے کر قنوج کی طرف پیش قدمی کریں گے اور ان علاقوں پر قبضہ کر لیں گے۔ زمان خان اور بہادر خان نے اپنے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ مانک پور اور آس پاس کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر وہاں قابض ہو جائیں گے۔ اسی دوران عادل خان کے بڑے بھائی آصف خان اور وزیر خان بھی مال غنیمت کے سلسلے میں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے بھاگ کر علی قلی خان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اسے تاریخ کے اوراق میں زمان خان بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ازبکوں نے عملی کام کی ابتدا کی۔ ابراہیم اور سکندر نے قنوج کا رخ کیا، وہاں جو مغلوں کا چھوٹا سا لشکر تھا اسے شکست۔ دوسری طرف علی قلی خان یعنی خان زمان اور اس کا بھائی بہادر خان مانک پور کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آصف خان کی غیر موجودگی میں ایک شخص مجنو خان حاکم تھا۔ علی قلی خان اور بہادر خان نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اکبر کو جب ان حالات کی اطلاع ہوئی تو اس نے منم خان کو ایک لشکر دے کر 25 مئی 1565 عیسوی کو آگرہ سے قنوج کی طرف روانہ کیا۔ گرمی کی شدت کے باعث یہ لشکر صرف رات ہی کے وقت پیش قدمی کرتا تھا، دن کو کہیں آرام کر لیتا تھا۔ اسی دوران ایک لشکر کے ساتھ اکبر خود بھی آگرہ سے نکلا۔ سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے والے ازبک یہ خیال کر رہے تھے کہ اکبر خود تو آگرہ ہی میں رہے گا جبکہ منم خان پر بھروسہ کرے گا تاکہ وہ بغاوتوں کو فروغ کر سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اکبر آگرہ سے نکلا، آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا۔ اس دوران اکبر کو اطلاع ملی کہ سکندر خان لکھنؤ میں داخل ہو کر وہاں قیام کرنا چاہتا ہے۔ اکبر انتہا درجے کا سیخ پا ہوا، طوفان کی طرح حرکت میں آیا۔ لکھنؤ اور قنوج کے درمیان 70 میل کا فاصلہ اس نے صرف 2 راتوں اور 1 دن میں طے کر کے باغی سکندر خان کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ سکندر خان کو جب پتا چلا کہ وہ تو لکھنؤ پر قبضہ کرنے کی سوچ رہا تھا جبکہ اکبر خود بھی ایک لشکر کے ساتھ لکھنؤ کا رخ کر رہا ہے، چنانچہ سکندر خان اپنی جان بچانے کی فکر کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا اور علی قلی خان اور اس کے بھائی بہادر خان سے جا ملا۔ سکندر سے جب علی قلی خان اور اس کے بھائی بہادر خان کو خبر ملی کہ اکبر نے صرف منم خان پر ہی بھروسہ نہیں کیا بلکہ ایک لشکر لے کر وہ خود بھی نکلا ہے اور لکھنؤ پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، تو یہ سارے باغی پوری رفتار کے ساتھ گنگا کے ساتھ ساتھ پسپا ہو کر مگئی کے شمال مشرق کی طرف ویران علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اسی دوران عادل خان کے دونوں بھائیوں آصف خان اور وزیر خان نے بھی ایک چال چلی۔ پہلے تو وہ بھاگ کر علی قلی خان کی طرف گئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ علی قلی خان خود بھاگتا پھر رہا ہے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے علاقوں پر اکبر نے ایک سالار مجنو خان کو مقرر کیا تھا۔ آصف خان اور وزیر خان نے مجنو خان سے رابطہ قائم کر کے اکبر سے معافی مانگنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ مجنو خان کو ساتھ لے کر آصف خان اور وزیر خان دونوں بھائی اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے رویے کی معافی مانگی اور ریاست گونڈوانا سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کا ایک اور حصہ بھی انہوں نے اکبر کی خدمت میں پیش کیا اور وقتی طور پر وہ اکبر کی ناراضی کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ باغی ازبک جب ویرانوں کی طرف چلے گئے تو انہیں یہ خبر بھی دی گئی کہ اکبر چند دن آرام کرنے کے بعد ان کے تعاقب میں نکلے گا۔ تب علی قلی خان اور اس کے ساتھی بڑے پریشان ہوئے، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اکبر کے خلاف بنگال کے حکمران سلیمان سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اکبر کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے حاکم سلیمان کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا اور اسے باغیوں کی مدد کرنے سے روکا۔ اب سارے باغی سالاروں یعنی علی قلی خان، بہادر خان، سکندر خان، ابراہیم خان کے لیے حالات ابتر ہونا شروع ہو گئے تھے اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ فرحان کے مقام پر خیمہ زن تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ اکبر بڑی تیزی سے یورش کرتا ہوا دریائے گھاگرا کے جنوبی کنارے پہنچ گیا ہے اور باغیوں کے لشکر کی اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے نگرانی کرنی شروع کر دی ہے۔ اسی دوران باغیوں کا ایک خاصا بڑا لشکر کمک اور ضروریات کا سامان حاصل کرنے کے لیے خیر آباد کی طرف بڑھا۔
اس صورتحال کی خبر جب اکبر کو ہوئی تو اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر لیا، اس کی کمانداری عادل خان اور اپنے ایک سالار معیز الملک کے حوالے کی اور انہیں خیر آباد کی طرف باغیوں کے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا، اور خود اکبر باقی لشکر کو لے کر الہ آباد روانہ ہوا تاکہ وہاں قیام کر کے حالات کے رخ کا جائزہ لے۔ خیر آباد کی طرف جانے والے باغیوں کے لشکر سے نمٹنے کے لیے عادل خان اور اس کے ساتھی معیز الملک نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ اپنے کچھ مخبروں کو ان پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیا۔ اس کے بعد انہی مخبروں کی رہنمائی میں وہ خیر آباد کی طرف جانے والے باغیوں کے پیچھے ہو لیے تھے۔ کچھ دور آگے جا کر عادل خان نے معیز الملک سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد معیز الملک کو آدھے لشکر کے ساتھ ایسی جگہ گھات میں بٹھا دیا جہاں زمین کٹی پٹی تھی اور ایک لشکر بڑے احسن طریقے سے گھات لگا سکتا تھا، جبکہ باقی لشکر کے ساتھ عادل خان دلوں پر جنون طاری کرتے آلام کے بےتاب بگولوں کی طرح آگے بڑھا۔ ایک لمبا چکر بڑی تیزی سے کاٹتا ہوا وہ باغیوں کے اس لشکر کی طرف گیا جو خیر آباد کا رخ کر رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر عادل خان نے اپنے لشکر کے ساتھ باغی لشکر کی راہ روک لی تھی۔ اب باغیوں کی بدقسمتی کہ ابھی انہوں نے لوٹ مار اور دست درازی کر کے لوگوں سے سامان چھیننے کی ابتدا بھی نہیں کی تھی کہ عادل خان ان کی راہ روک کے کھڑا ہوا۔ جو ہی باغیوں کا لشکر اس کے قریب آیا، عادل خان فوراً حرکت میں آیا۔ چنانچہ وہ باغیوں پر زیست گریز پا، تلخ حقائق سے روشناس کراتے طوفانوں کے بگڑتے تیور، جیون کے ہر لمحے کو تشنگی کی دھوپ، نفس کے زیر و بم تک کو مجروح کن حقیقت میں بدل دینے والی قضا کی دشت انگیزی کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ باغیوں نے جب دیکھا کہ اکبر کا ایک لشکر ان کی راہ روک کے ان پہ حملہ آور ہوا ہے اور اس لشکر کی کمانداری عادل خان کر رہا ہے، تب انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی۔ عادل خان پر مایوسی کے سیم تھوہر، پیلے موسموں کی تخریب اور صدیوں کے قہر کی صورت وہ ٹوٹ پڑے تھے۔ ان ویرانوں کے اندر کچھ دیر تک ہولناک رن پڑا۔ اس کے نتیجے میں عادل خان نے دشمنوں کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ صورتحال باغیوں کے لیے بڑی عبرت خیز تھی۔ ویرانوں کے اندر ان کی حالت اب بڑی تیزی سے اندھے بنجر دشت، سوکھے بے آب صحرا اور سلگتے نمناک کرب کسی ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ انہیں اپنی شکست کا یقین ہو گیا۔ لہذا وہ پلٹے، جدھر سے آئے تھے ادھر ہی کو بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن ان کی بدبختی، جس وقت وہ بھاگتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں پہلے عادل خان نے اپنے ساتھی معیز الملک کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ گھات میں بٹھایا ہوا تھا، معیز الملک اپنی گھات سے نکلا اور وہ بھی باغیوں پر صحرائی بگولوں کے تلاتم، برق شکن جذبوں اور جھلسا دینے والی آگ کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس طرح جب گھات سے نکل کر معیز الملک باغیوں پر حملہ آور ہوا تو باغیوں کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے رکنا پڑا۔ اس پر ان کی بدقسمتی کے پشت کی جانب سے یلغار کرتا ہوا عادل خان بھی طوفانی عفریت کی طرح ان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ پھر وہ پشت کی جانب سے راحت کو اضطراب، اطمینان کی سوزش میں تبدیل کر دینے والی طوفانی آتش ناکی کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اس طرح دو طرفہ حملے کے نتیجے میں باغیوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور بہت کم کو اپنی جانیں بچا کر بھاگنے کا موقع ملا۔ علی قلی خان اور اس کے باغی ساتھیوں کو جب خبر ہوئی کہ خیر آباد کی طرف جانے والے ان کے لشکر کا مکمل طور پر قلع قمع کر دیا گیا ہے اور یہ کہ کسی مقام پر بھی انہیں کامیابی نصیب نہیں ہوئی، تب وہ بڑے فکر مند ہوئے۔ اب انہوں نے اپنی بہتری اور بھلائی اسی میں سمجھی کہ باغیانہ رویہ ترک کر کے اکبر سے اپنے رویے کی معافی مانگیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں علی قلی خان کے منم خان سے رابطہ قائم کیا اور اکبر سے معافی دلانے کی التجا کی۔ اکبر کو جب ان کا پیغام ملا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے علی قلی خان اپنی ماں اور اپنے چچا کو اکبر کے پاس بھیجے، ان کی حیثیت یرغمالی کسی ہوگی، اور جب معافی نامہ طے ہو جائے تو اس کے بعد پہلے علی قلی خان اور پھر بہادر خان اور سکندر اکبر کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ علی قلی خان سے پہلے بھی غلطیاں ہو چکی تھیں، اس نے باغیانہ رویہ اختیار کیا تھا اور یہ دوسری بار تھا کہ اس نے اکبر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی اور دھوکہ دیا تھا۔ لیکن اکبر نے بہرحال علی قلی خان اور اس کے ساتھیوں کو معاف کر کے انہیں ان کے عہدوں پر بحال کر دیا تھا۔ باغیوں کو معافی دینے کے بعد اکبر نے اپنا ایک لشکر عادل خان اور کچھ دوسرے سالاروں کی کمانداری میں دریائے گھاگرا کے قریب چھوڑا اور خود باقی لشکر کو لے کر وہ آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ آگرہ پہنچ کر اکبر کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ کابل سے اس کے بھائی حکیم مرزا کے ایلچی ہندوستان آئے اور انہوں نے اکبر کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ کابل میں سلیمان مرزا نے
اپنے نام کا خطبہ جاری کر لیا ہے۔ سلیمان مرزا دراصل بدخشاں کا حاکم تھا،